جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18، 19، 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم خیال کرو گے انہیں، ایقاظاً جاگتے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ سو رہے ہیں، رقود سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں بدلتے رہتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہے بدلنا، دل ہے نا، قلب ہے تو یہ بدلتا رہتا ہے دل۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں، ذات الیمین و ذات الشمال، یمین دائیں طرف، ذات الشمال بائیں طرف، ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے جو 309 سال تک سوئے رہے۔ اب وہ ان کی کنڈیشن سونے کی، بندہ کبھی دائیں کروٹ ہوتا ہے، بائیں کروٹ ہوتا ہے، اس طرح سوتا ہے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے ہم انہیں بدلتے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ قلبہم، ان کا کتا، دیکھیں نا کاف اور قاف میں تھوڑا سا فرق آ جائے، دو نقطوں والا قاف ہو تو ایک قلب بن جاتا ہے، اور دوسرا کاف ہو جو کتا بن جاتا ہے۔ کتنا، ایک قاف اور کاف، اتنا سا فرق آیا، یعنی ایک ادا کیا زبان کی جڑ سے، تعلق کے نرم حصے سے، جو ہی دوسرا کاف نکل گیا تھوڑا سا سخت حصے کی طرف زبان کی جڑ ٹچ ہو گئی، تو قاف اور کاف ہلکا سا فرق ہے، مطلب کتنا بدل گیا۔ ایک کا مطلب ہو گیا قلب دل، دوسرا ہو گیا قلب کتا۔ قلبہم، ان کا کتا، باسطن پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ اپنی کلائیاں، جس طرح کتا بیٹھتا ہے نا، کتے کی جو پوزیشن ہوتی ہے کلائیاں پھیلا کے، اب اللہ پاک کتے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیوں کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ سنیں گے، کتے کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ اب کیوں کتا اتنا اہم ہو گیا کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا؟ بالوصید، اس غار کی چوکھٹ پر، دروازے پر، لو اطلعت، اگر جھانک کر دیکھ لے، علیہم ان پر، لولیتا، تو ضرور پھر جائے گا، منہم فرارن، ان سے بھاگتے ہوئے تو پھر جائے گا اگر ان کو تو دیکھ لے، والملئتا، اور ضرور تو بھر جائے گا، منہم ان سے، رعبن ہیبت سے، جو بھی ان کو دیکھے گا اس حالت میں سوئے ہوئے تو اس کی ہیبت پڑے گی، اس کے اوپر بھاگ جائے گا ہیبت سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور ایسا ہی بعثناہم، ہم نے اٹھایا، جگایا انہیں، لیتساءلوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ پھر ان کو جگایا، ایک دوسرے سے حالات پوچھیں، تو انہوں نے واقعی حالات پوچھے۔ لیکن نے کہا بھی کتنا سوئے؟ نے کہا بھی کل ہی تو سوئے تھے، یا صبح ہی تو سوئے تھے، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ تم کھانا لے آؤ بازار سے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ لیتساءلوا، تاکہ ایک دوسرے سے حالات پوچھیں، بینہم، اپنے درمیان کے حالات۔ قال، کہا، قائل، ایک کہنے والے نے کہا، منہم، ان میں سے، کم لبثتم، کتنی دیر تم ٹھہرے؟ قالو، انہوں نے کہا، لبثنا، ہم ٹھہرے، یومن، ایک دن ٹھہرے۔ انہوں نے سمجھا ہم ایک دن سوئے ہیں، حالانکہ 309 سال تک سوئے رہے۔ او بعد یومن،
یا پھر بعض حصہ بعد یومن کوئی دن کا کچھ حصہ ہم سوئیں. قالو انہوں نے کہا ربکم اعلم تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا سوئے ہو. بما لبثتم اس کو جتنا تم ٹھہرے. فابعثوا تو تم بھیجو احدکم اپنے میں سے ایک کو بھیجو. احدکم اپنے میں سے ایک کو بھیجو کدھر کھانا لینے کے لیے بازار. بوارقکم ہذہ اپنے پاس سے چاندی کے الی المدینہ شہر کی طرف بھیجو. تو اسے چاہیے کہ دیکھے فلینظر پہلے حالات کا جائزہ لے وہاں جا کے دیکھے. ایہا ازکا کون سا زیادہ عمدہ کھانا ہے. طعامن اچھا کھانا کون سا ہے. ایہا ازکا طعامن اچھا سا کھانا کون سا ہے وہ پھر کھانا ذرا ٹیسٹی سا کھانا لے. فلیاتکم برزق تو وہ تمہارے پاس کوئی کھانا لے آئے. من ہو ولیتلطف اسی میں سے اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے. کھانا لینے جب جائے آگے سے کوئی بندہ سختی کرے بھئی تم کدھر بھاگے تھے تو بندے ہمیں پہچان لیں کیونکہ ہم تو بھاگ کے گئے تھے بادشاہ کے ڈر سے. اگر کوئی بادشاہ کے بندے اس کے پولیس والے ہمیں پہچان لیں تو سختی نہ کرنا نرمی سے وہاں کسی طرح نکل آنا. نرمی کرنا سختی نہ کرنا. ولا یشعرنکم بکم احدا لا یشعرن بکم احدا ہرگز آگاہ نہ کرے. لا یشعرن ہرگز آگاہ نہ کرے. بکم تم پر احدا کسی کو آگاہ نہ کرے. بس نرمی سے پیش آئے اور وہاں سے جلدی کھانا لے کے واپس آ جائے. اب یہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہمارا جاری ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے کہ وہ سو رہے ہیں 309 سال تک سو رہے ہیں لیکن جب تم دیکھو گے سمجھو گے تو جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے. اے سننے والے اگر تو انہیں جانگ کر دیکھ لے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے کیونکہ تیرے اوپر ہیبت طاری ہو جائے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اور ہم سال میں ایک مرتبہ 10 محرم شریف کو ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے ہیں. 10 محرم کو سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ بدل دیتے ہیں ان کے بدن کو تاکہ نقصان نہ پہنچے. اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پہ اپنی کلائیاں پھیلائے بیٹھا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے کتا بھی. یعنی جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں تو کتا بھی ساتھ کروٹ بدلتا ہے. تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا کتا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بڑا پیارا وظیفہ ہے کتے سے بچنے کا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ یہ مختصر سی آیت کریمہ ہے جو ابھی ہم نے جس کا ترجمہ سن رہے ہیں نا اسی میں سے یہ آیت کا کچھ حصہ ہے. اس کو جو بندہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا کتے کے ضرر سے نقصان سے محفوظ رہے گا. ابو فضل جوہری نے کہا کہ بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا. جس نے نیکوں سے محبت کی ان کی برکتیں پائے گا اس کو فائدہ ضرور ہوگا. ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں جب نیک بندوں اور اولیاء کی صحبت میں رہنے کی برکت سے کتا اتنا مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو اس مسلمان کی کیا شان ہوگی کہ جو کلمہ پڑھنے والا اشرف المخلوقات ہے. انسان جب اللہ کے ولیوں سے محبت کرے انسان جب نیک لوگوں سے محبت کرے صالحین سے محبت کرنے والا صالحین کی صحبت میں رہنے والا ان کے مزارات پہ حاضری دینے والا برکتیں حاصل کرنے کے لیے بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں ہے. یعنی ہم جیسے گناہ گار لوگ ان کے لیے ایک تسلی ہے کہ ٹھیک ہے عمل کچھ نہیں ہے ساری زندگی غفلت میں گزری چلو نیکوں سے محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے گا. کسی اللہ والے سے محبت کریں گے تو اس محبت کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یعنی اپنی محبت اور عقیدت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کیونکہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں تاجدار گوڑا سے محبت کرتے ہیں بری سرکار سے محبت کرتے جتنے اللہ والے ہیں ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں نا اپنا عمل کچھ نہیں ہے تو ان کے صدقے میں انشاءاللہ نکل ہی جائیں گے جنت میں پہنچ ہی جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. اس کے بعد فرمایا کہ کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا جس نے سوال کیا تھا وہ کدھر ہے. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہی ہوں میں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی.
ارشاد فرمایا تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کی؟ عرض کی کہ میرے پاس زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، سبحان اللہ، اور اے شخص تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا میں نے اس دن خوش دیکھا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی تسلی ہے، ٹھیک اپنا عمل نہیں ہے، گناہ گار ہیں، غفلت میں زندگی ساری گزر گئی، لیکن ہم محبت کرتے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ یہ محبت بیڑا پار کرا دے گی، اور جنت میں بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے سننے والے اگر تو ان کو جھانک کر دیکھ لے جو اس غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ آیت میں مزید فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے، وہ غار ہمیں بھی دیکھنی چاہیے، اگر آپ میں سے کسی نے زیارت نہیں کی اصحاب کہف والے غار کی، یوٹیوب پہ جب سے ہمارا وہ یہ شروع ہے ٹاپک اصحاب کہف والا، تو اس پہ جو ویڈیو میری چل رہی ہے ریکارڈنگ جو ہوتی ہے اس پہ اصحاب کہف کا ٹائٹل پہ میں نے تھم نیل پہ تصویر لگی ہوئی ہے، تو اگر وہاں سے کوئی زیارت کرنا چاہے تو اندر سے دیکھ سکتا ہے اس غار کو، اس کے ٹائٹل پہ اسی غار کی تصویر لگی ہوئی ہے یوٹیوب والے چینل پہ، جہاں پہ یہ ہمارا یہ ٹاپک اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو اس غار کے اندر کوئی جا کے دیکھ لے ان کو تو اس پہ ہیبت طاری ہو جائے اور بھاگ جائے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے ایسی ہیبت کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ کوئی بندہ ان تک جا نہ سکتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ روم کے وقت کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف کے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کے حکم سے داخل ہوئی تو ایک ایسی ہوا چلی کہ سارے جل گئے، اصحاب کہف کے اس غار میں گئے تو سارے جل گئے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ چند افراد نے کہا ہم ایک دن رہے یا کچھ حصہ رہے دن کا۔ دوسرے نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی میں سے کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے، ہرگز کسی کو اطلاع نہ دے، بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں ماریں گے یا تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ یہاں سے اب بقیہ واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تفسیرات کی روشنی میں آیت کا خلاصہ یوں ہے کہ فرمایا کہ جیسا ہم نے انہیں سلایا ویسا ہی ایک مدت دراز کے بعد ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے حالات پوچھیں اور اللہ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ وہ بیدار ہوئے، ان میں سے ایک کہنے والے نے، یعنی جس کا نام تھا مکسل مینا، جو ان میں سب سے بڑے تھے اور ان کے سردار تھے ان سارے نوجوانوں کے، کہنے لگے کہ تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا ہم یہاں ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ہم رہے ہیں، کیونکہ وہ غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تھے تو غروب آفتاب کا وقت تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جب سورج طلوع ہوا تب ہم سوئے ہیں، اب غروب ہو گئے ہم اٹھے ایک ہی دن سوئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے میں سے ایک کو چاندی کی کرنسی اس دور میں ہوتی تھی وہ دے کر بھیجا، شہر بھجوا تاکہ وہاں جا کر دیکھے کون سا کھانا اچھا ہے جس میں حرمت کا کوئی شبہ نہ ہو، حرام کھانا نہ ہو، اچھا کھانا ہو۔ پھر وہی کھانا لے آئے اور جانے والے کو چاہیے کہ نرمی سے آنے جانے میں نرمی سے کام لے، کسی کو اطلاع نہ کرے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھ دقیانوسی سکے لے کر گئے اور سوتے وقت اپنے سرانے انہوں نے وہ سکے رکھ لیے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو اپنے ساتھ خرچہ رکھنا، اپنے ساتھ سفر کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھنا، یا پیسے یا خرچہ جو بھی ضرورت ہے وہ رکھنا، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ کیونکہ نہیں اللہ پہ توکل کرو، خالی ہاتھ چلے جاؤ سفر پہ، کراچی جانا ہے تو جیب میں کچھ نہ رکھو توکل پہ، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ رکھے، تو توکل کے خلاف نہیں ہے خرچہ پانی اپنے ساتھ رکھنا سفر میں۔ اسباب ساتھ رکھے، بھروسہ اسباب پہ نہ کرے، بھروسہ اللہ پہ کرے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا، اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں ماریں گے، پتھر ماریں گے، بری طرح قتل کر دیں گے، یا جبر و ستم سے تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا
تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا اصحاب کہف والا واقعہ چلا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا آج کا موضوع ہے خرید و فروخت کے حوالے سے، یا جو ہم کاروبار کرتے ہیں، لین دین تو ہر بندے نے کرنا ہے، کوئی خریداری کر رہا ہے تو کوئی بیچ رہا ہے، ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے، اور آن لائن بھی بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کاروبار کے جو مختلف انداز ہیں، حلال حرام اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، آج سے ہم کوشش کریں گے اس موضوع پہ بھی تھوڑا تھوڑا سننے کے ساتھ حاصل کریں، کیونکہ یہ بھی فرض علوم میں سے ہے۔ جس نے بھی خریداری کرنی ہے اس کو خریداری کا علم ہونا فرض ہے، جو شرعی اصول ہیں۔ اگر نہیں سیکھتا، شاید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا بندہ جس کو علم نہیں ہے نا، وہ ہمارے بازار میں داخل نہ ہو۔ اور آج کل بازار میں جتنے جاتے ہیں، کون سا ایسا ہے جس کو شرعی علوم پتہ ہے؟ جاتی زیادہ وہ ہے کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی اکا دکا اللہ ماشاء اللہ ایسا ہوگا جو کچھ تھوڑا بہت جانتا ہوگا، لیکن شاید وہ بھی کچھ چانس لگتے نہیں ایسے۔ ہاں، کوئی دین سے محبت رکھنے والا، علم دین سیکھنے کا جس کو شوق ہو، تو وہ جانتا ہوتا ہے مسائل، ادروائز اکثر عوام نہیں جانتی، اور خریدنے میں بھی گناہ گار، بیچنے میں بھی گناہ گار۔ تو یہ چیزیں خریدنے والے بیچنے والے کو دونوں کو سیکھنی ضروری ہے۔ نہیں سیکھے گا تو ہر وقت گناہ گار ہے، گناہوں کا میٹر ہر وقت چلے گا۔ خرید و فروخت کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے